جب آپ پریشانی میں گرفتار ہوں، بلائیں گھیر لیں یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو خود محسوس کرنے لگے کہ ہم ٹینشن میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، غربت و مفلسی نے میرے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، تو آپ عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزاریے۔ 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور آپ پاک رہیں۔ آپ حسد، جلن، نفرت سے دوری بنا کے رکھیں، اور آپ علماء کے قریب ہو، دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اپنا رشتہ قرآن مقدس سے مضبوط کیجیے۔ آج ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، سمجھنے کی تو بہت دور کی بات، صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھنے کی نوعیت نے، بلکہ مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر ہم قرآن نہیں کھول پاتے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کریں، عمل میں لائیں، اور یہی زندگی کی کامیابی ہے کی ضمانت ہے۔ آج ہم جو پریشان ہیں وہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو چھوڑ رکھا ہے، ہم مدرسہ سے دور ہو گئے، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شریعت کی آبرو اور تقدس کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر کے بھی ہم خاموش ہیں۔ علماء کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اسے دیکھ کر کے خاموش ہیں۔ یہ تباہی کی وجہ ہے۔ آج حق بولنے والے لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم پریشانی کے عالم میں ہیں۔ مسجد عبادت کرنے والوں سے خالی ہے، نمازی نہیں ہے، مگر نماز پڑھنے والوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کے تان بان، ان کی برائیاں، ان کی غیبت، مؤذن کی، امام کی، تمام لوگوں کی خالی برائیاں ہوتی ہے چوک چوراہوں پہ۔ تو پھر وہ قوم کیسے فلاح پائے؟ وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ قوم سکون کی نیند کیسے سو سکتی ہے جو اپنے علماء کی برائی کرے، جو اپنے نیک لوگوں کی برائی کرے، اپنے مومن بھائیوں کی برائی، غیبت اور چغلی کرے؟ ایسے لوگ تو تباہ ہوں گے ہی۔ اس لیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وراثت الانبیاء بنی کا جو تاج ہے یہ ہمارے علماء کے لیے ہے۔ علماء کی ذات، علماء کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اس لیے